نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری محنت کا میدان غلط نکلا۔ غلط میدان میں چلنے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک گاڑی مین سڑک سے چلتے چلتے کچے راستے پر چل پڑے تو گاڑی بھی چیخ اٹھتی ہے، گاڑی والے بھی چیخ اٹھتی ہے کہ گاڑی کچے راستے پر چل پڑی۔ بالکل اسی طرح اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان کر زندگی گزارنا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم آج وہ جان لیں تاکہ ہمارا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھتا رہے اور ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ورنہ اگر زندگی بیت گئی، زندگی کے مقصد کی طرف ہماری رہنمائی نہ ہو سکی تو آخرت میں بہت بڑی حسرت و یاس سے دوچار ہوں گے۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر انسانوں نے اپنی زندگی کے کئی مقاصد منتخب کیے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کو یہ دیکھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کرے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی دعوت اپنی قوم کو صرف اور صرف عبادت تھی۔ اصل اسلام، اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت، 1,24,000 انبیاء کرام کی بعثت صرف اور صرف عبادت تھی۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر دور میں ایک رسول کو بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے بچے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 72، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم مجھ سے اعراض کرتے ہو تو کیا ہوا، میں نے تم سے دعوت و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا تھا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 131، جب پروردگار نے ان سے کہا اسلم، فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے فرمانبردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو وصیت فرمائی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132، اے لڑکو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مخصوص کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان مرنا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اے پروردگار، تو نے مجھے ملک و دولت بخشی، مجھے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی تعویل سکھائی، تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ، تو مجھے مرتے دم تک مسلمان رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 84، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 111، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو ہم تو پورے فرمانبردار ہیں۔ توحید الوہیت یعنی عبادت کی تعلیم تمام انبیاء نے دی، جس طرح ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بالیقین میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا،
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اسی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معلوم ہوا تمام زمینی و آسمانی مخلوقات سے افضل و برتر ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ لفظ عبادت عبد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے غلام۔ غلام اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کی مکمل اطاعت کرے، مالک کا حکم اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اچھا لگے یا برا، آسان لگے یا مشکل، جو بھی کام ہو، جیسا بھی کام ہو، غلام کا کام ہے فوراً عمل کرنا۔ اگر غلام اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے اور انعام دیتا ہے، اگر مالک کے حکم پر غلام چوں چرا کرتا ہے تو مالک ناراض ہوتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ لہٰذا عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کا مقصد عبادت بتایا ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عمدہ غلامی کرے، ایسی عمدہ عبادت کرے جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے انعامات سے نوازے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کمپنیاں لوگوں کو ملازمت پر رکھتی ہے تاکہ وہ کمپنیوں کا کام کرے۔ کمپنیوں کا ملازم رکھنے کا مقصد اپنے کام کروانا ہوتا ہے، لیکن لوگ اسی لیے ملازمت کرتے ہیں کہ ان کو آمدنی ملے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش اسی لیے کرتے ہیں ان کو مزید آمدنی ملے، بونس ملے، ترقی ملے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجایا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عمدہ غلامی کریں جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے انعامات سے نوازے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت اسی لیے اہم ہے کہ ہم اسی لیے دنیا میں آئیں۔ عبادت اسی لیے اہم ہے کہ ہمارے اشرف المخلوقات بننے کی وجہ ہے، اسی کے بل پر ہم کائنات کی ہر چیز سے خدمت لیتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو انجام نہ دیں تو ہماری مثال اس غلام کی جیسی ہے جو اپنے مالک سے تنخواہ پوری وصول کرے اور اس کی مہیا کی ہوئی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب وہی غلام کو مالک کسی بات کا حکم دے تو وہ تعمیل کرنے کے بجائے صاف انکار کر دے۔ جس طرح یہ غلام سزا کا مستحق ہے، اسی طرح وہ شخص عذاب کا مستحق ہے جو زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو انجام نہیں دیتا۔ دوسری طرف وہ شخص جو زندگی کے مقصد عبادت کے اس فریضے کو اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کی مثال اس فرمانبردار غلام کی سی ہے جس کے آرام و تفریح سے مالک خوش بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا خالی اوقات میں اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، بولنا، سیر و تفریح کرنا ملازمت میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندے کی عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی پر منحصر نہیں رہتی بلکہ زندگی کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے جو روزی کماتا ہے اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہنسنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا ہر چیز عبادت بن جاتی ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا، اس کی زندگی لکھ دی، اس کی مصیبت لکھ دی، اس کی خوشیاں لکھ دی، اس کی موت لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں پر بیان کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا؟